سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ اسی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ
सवाल पूछते थे क़यामत कब आएगी। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन जो मोमिनीन हैं उनको इससे गरज नहीं है कि कब आएगी। वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा, वो तो क़यामत से घबराते हैं कि पता नहीं अभी ना आ जाए। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसके ज़िंदगी गुजारने का तरीका कुछ और होता है। वो बात बात पे अल्लाह से डरता है, उसको अल्लाह से डरने का बहाना चाहिए, उसको तौबा का बहाना चाहिए। तो इस बहस में पढ़ना कि ये तो एक लॉजिकली एक सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी, वो ठीक है, ये साइंसदानों का शोबा है कि क्यों गायब हो रही है, माहिरीन फल्कियात का शोबा है। लेकिन अहले ईमान का जो काम है इस मौके पर, उनका जो वजीफ़ा है वो ये कहें कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह अपनी कुदरत दुनिया में दिखाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। तो हमें इस मौके पर बाहर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए और वही अमल करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और इस बारे में जो तवहुमात फैले हुए हैं उससे भी हमें इज्तिनाब करना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के वहम को दूर किया, भाई इसका किसी की मौत और ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसी तरह आजकल लोगों में एक सूरज और चांद गिरन होने के बारे में वहम भी बहुत है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हामिला औरतें ना निकलें, फलाना ना करे और फलाना खरबूजा ना खाए, इस मौके पर किसी ने तरबूज खा लिया तो ये हो जाएगा। उल्टी उल्टी बातें पता नहीं क्या क्या मशहूर है। ये खरबूजे तरबूज की तो मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जब कहनी हो तो पूरी तरह से उसकी रिसर्च करें। मुझे नहीं पता हामिला औरत को फ़ायदा होता है नुकसान होता है सूरज गिरन होने से, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो उसकी कोई मुस्तनद दलील होनी चाहिए आपके पास, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें आगे नकल ना करें। तो बहरहाल हमें जो करने का काम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो काम बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नमाज है, इनफरादी भी है, जमात से भी है, मुस्तहब भी है कि जमात से नमाज पढ़ी जाए मस्जिद में या किसी भी मैदान में, और 2 रकतें इमाम पढ़ाएंगे और उसमें सिर्रन तिलावत भी कर सकते हैं, जहरी तिलावत भी कर सकते हैं, दोनों राय हैं उलमा की। आजकल जहरी को इसलिए तरजीह दी जाती है कि सलात कुसूफ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो लंबी नमाज है, तो लंबी नमाज पढ़ेंगे तो अगर आप आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे तो लोगों को थकावट का एहसास ज़्यादा होता है, जहरी पढ़ेंगे तो थकावट का एहसास कम होता है। तो इसलिए दोनों कौलों पे फतवा दिया जाता है। वो एक कौल राजे है और एक में आसानी है। तो आसानी इस कौल में है कि जहरी तिलावत की जाए, इसमें लोगों को नमाज में खड़ा रहना आसान होता है। तो लंबी से लंबी नमाज पढ़ी जाए, इसमें 2 रकतें पढ़ी जाएं और खूब तूल दिया जाए उसको, और इतना तूल देना कि लोगों का खतरा हो कि नमाजी छोड़ के भाग जाएंगे, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को मुख्तदियों की रियायत का हुक्म दिया है। और कोई जमात से नमाज में शरीक नहीं हो सकता तो घर में नमाज पढ़े, इनफरादी नमाज पढ़ें। नमाज नहीं पढ़ सकते तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बहरहाल ये वक्त जो है तौबा इस्तिग़फ़ार का है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का है। मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह के वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानी है देखकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है। तिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। तिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता, सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम तिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हैं हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है, ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है।
اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ, دیکھو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کیا تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو, زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. عورت کا ریزر سے چہرے کے بال صاف کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا عورت کے لیے بھووں کے علاوہ چہرے کے بال ریزر سے صاف کرنا جائز ہے؟ بھووں کے بال تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. آئی بروز بنانا, ان کو باریک کرنا, یہ حرام اور ناجائز عمل ہے. باقی جو خواتین کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں, ریزر سے بھی کر سکتی ہیں. لیکن جو منع کیا جاتا ہے خواتین کو ریزر کے استعمال سے, کیونکہ وہ ریزر سے اگر بال صاف کریں گی تو بال اور زیادہ مضبوط نکلتے ہیں. تو اس لیے میں نے نہیں کسی کے بارے میں سنا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ریزر سے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہے. بہرحال جائز ہے. استحاضے کا حکم. محبت اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے
تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نماز کے لیے کیے گئے وضو ہی سے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ استحاضے کا مطلب ہوتا ہے حیض کے علاوہ جو عورت کو کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، یعنی ایام حیض میں جو خون ہوتا ہے نا وہ تو آتا ہی ہے، تو کسی عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ ہی ہوتی رہتی ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ ہی نیا ہوگا نا، استحاضہ، لیکوریا جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو جو معذور خاتون ہوتی ہے نا، جو نماز پاک ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتی، اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو ایسی خاتون معذور کہلاتی ہے. اسی طرح جو مرد ایسا ہو جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہو، وہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہ سکتا ہو، تو وہ بھی معذور کہلاتا ہے. اس کی تفصیل سے میں اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ معذور کسے کہتے ہیں. تو ایسے معذور کو ایک دفعہ وضو کر لے نماز کا ٹائم جب داخل ہو، اور اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے. پھر جب دوبارہ نماز کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کر لے. تو اسی طرح استحاضہ والی عورت جو ہے وہ بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اس نے جب نیا وضو کیا تو وہ وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے. اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے. اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے. 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے. اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے. لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے. 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا. تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا. تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی احکام ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں. تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں.
قبضہ کی جگہ کی چوکیداری کرنا۔ رسول بخش کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، میں ایک گن مین ہوں، میرے سردار کی 2 جگہیں ہیں، ایک تو اس کی اپنی جگہ ہے اور دوسری جگہ اس نے قبضہ کی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں جس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ اس کی اپنی ہے یا قبضے والی ہے، تو کیا ایسی صورت میں میری ملازمت اور کمائی حلال ہے یا نہیں؟ آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو آپ کی کمائی حلال ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ قبضے کا پلاٹ ہے پھر اس کی چوکیداری آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جو اصل مالک ہے نا اس سے بچانا اس پلاٹ کو، کیونکہ آپ کا جو اونر ہے، جو آپ جس کی ملازمت کر رہے ہیں، اس پہ لازم تھا کہ یہ پلاٹ اس کو واپس کرے، لیکن آپ کو چونکہ علم نہیں ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے جاب کی، بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ جاب، تو زیادہ اچھا ہے، کسی شریف آدمی کے ہاں جاب کریں جو لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ بیوی کے بغیر تقریبات وغیرہ میں شرکت۔ ممبئی سے کسی نے پوچھا ہے، جی میں نے پسند کی شادی کی، ابو راضی نہیں تھے مگر انہوں نے میری شادی کرا دی، میں الگ رہتا ہوں، میرے ابو کا کہنا ہے کہ تمہاری بیوی میرے سامنے نہیں آنی چاہیے، عام دنوں میں تو چل جاتا ہے مگر تہوار وغیرہ پر خاندان والے ہمارے گھر میں جمع ہوتے ہیں، ایسی صورت میں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ نہ جاؤں تو بھی گھر والے نہ آنے پر برا مانتے ہیں، اس طرح خاندان کی دیگر تقریبات میں بھی اکیلے آنے کا کہتے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا میں کیا کروں، اس لیے کہتے ہیں ابا کی مرضی سے کر لیا، تاکہ یہ ٹینشنیں نہ ہوا کریں، ابا کی مرضی سے کر لیا کریں۔ بہرحال جب ہو گئی ہے تو ابا کو منائیں کسی طریقے سے، میرا یہ کلپ سنا دیں کہ جب آپ کی وہ بہو ہے تو بیٹیوں کی طرح ہے، اب تو رشتہ قائم ہو گیا نا، اب کیا بائیکاٹ کرنا، تو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس لیے اب اس کو بہو بنا کے رکھیں اپنے گھر میں، آ رہی ہے ملنے دیں اس کو، تو قطع رحمی ہے، گناہ ملتا ہے قطع رحمی کا، بری بات ہوتی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری توڑنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو رشتہ داری جیسے بہو کے لیے توڑنا ناجائز ہے تو ساس سسر کے لیے بھی بہو سے تعلق توڑنا ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں مشزنی۔ سمیر صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر ہاتھ سے غلط کام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ڈسچارج ہو گیا کوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نفلی روزہ تھا تو ٹوٹے گا بھی، گناہ بھی ملے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اگر رمضان کا روزہ تھا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی، اور کبیرہ گناہ ہے کیونکہ رمضان کا روزہ توڑنا تو بہت سخت گناہ ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہے اس پہ، کفارہ جو رمضان کے روزے میں واجب ہوتا ہے اگر توڑا جائے تو وہ بیوی سے ہم بستری کر لی یا رمضان میں کھا پی لیا، اس طرح سے کفارہ لازم ہوتا ہے، تو اگر کسی نے ہینڈ پریکٹس کی رمضان کے روزے میں تو روزہ ٹوٹے گا، کبیرہ گناہ بھی ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔